تو میں نے جو آپ کو آج تکلیف دی ہے، مدعے تو بہت ہیں، لیکن آج ذاتی طور، نہ کہ یہ کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، ذاتی طور میں نے آج ایک خط دیکھا جو محبوبہ جی نے ہوم منسٹر کو لکھا ہے ریگارڈنگ محمد یاسین ملک صاحب۔ میں بتاتا چلوں کہ پالیٹکس اپارٹ، یاسین ملک کالج کے دور سے دوستی رہی ہے، مجھے پکڑا بھی ان کے ساتھ ہے جب پکڑا تھا، تو ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ یہ دونوں خاندان جب جب ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، وائلیشنز کی، جب جب یہ بات کریں گے رحم کی، ہمارا حق بنتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا ہے وہ یاد دلائیں۔ نمبر 1، میں محبوبہ جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ رحم کی بھیک مانگ، یہ جو یہ رحم کی لیٹر ہے یا واٹ ایور، خود جو میں نے یہ بیسڈ آن ایفیڈیوٹ ہے جو انٹرنیٹ میں گھوم رہا ہے، اس میں تو وہ خود بہادری سے بول رہے ہیں کہ میں نے یہ کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا اور اپنی کہانی دے رہے ہیں۔ یہ کس کے کہنے پر آج جو ہے یہ چٹھی لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے اسے۔ اور سب سے بڑی بات، مان لیجئے کہ بھارت سرکار ان کو اس کیس میں بری کر دیتی ہے، بولتی ہے کہ چھوڑ دو، لیکن ان کے خلاف باقی کیس بھی ہیں۔ اسی محبوبہ جی کی فیملی میں ایک فرد نے ایک کیس میں آئیڈینٹیفائی کیا یاسین ملک صاحب کو، تو پھر اس میں سزا ہو جائے گی۔ اگر ان کو اتنی محبت تھی، اتنا رحم تھا، تو تب وہ اس کیس میں آئیڈینٹیفائی نہ کرتے۔ حالانکہ سوچ بدل وہ الگ ہے، یہ وہ والا کیس نہیں ہے، لیکن کب تک یہ چلے گا کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تب یہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں بندو کو گرفتار کرانے میں، پھانسیاں دلوانے میں، اور جب پاور کے باہر ہوتے ہیں تو آپ رونا بھی خود کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ جو کیس ہے جس میں یاسین ملک پر جو یہ اب یہ پھانسی مانگ رہے ہیں، یہ بائی دا وے 2002 میں فاروق عبداللہ صاحب کے رول میں ہوا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، ان کی پالیٹکس الگ تھی یاسین صاحب کی، لیکن تب ٹریک 2 کا زمانہ تھا، وہاں مشرف صاحب تھے، یہاں واجپئی صاحب تھے، ٹاکس چل رہے تھے، مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ایک ریومر تھا کہ شاید حریت لڑے گی۔ حالانکہ مجھے تب بھی اندازہ تھا اور کچھ پتہ بھی تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہے، حریت نہیں لڑے گی۔ تب میرے فادر بھی زندہ تھے، تو مجھے پورا یقین تھا کہ نہیں لڑے گی، لیکن مارکیٹ میں ایک بات تھی، اور مفتی صاحب نئے نئے تھے، وہ بھی پریشان تھے، اور فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے، وہ تو بہت ہی پریشان تھے۔ ان کو طے تھا کہ عمر عبداللہ صاحب پر تاج لگانا ہے۔ اگر یہ کوئی پیس پروسیس ہوئی اور اس پیس پروسیس کے تحت اگر سب لوگ لڑنے لگے تو ان کا کیا ہوگا، تاج پوشی کیسے ہوگی؟ تب شروع ہوا، یہاں کی جو تب کی پولیٹیکل سرکار تھی، انہوں نے سچ جھوٹ کر کے اتنے کیس لگا دیے ان کے پیچھے تاکہ پورے ہندوستان میں ان کی چھوی خراب ہو۔ وہی ایک کیس یہ والا بھی ہے جس میں آج اب اس کو پھانسی کی سزا مانگ رہی ہے NIA۔ اب مزے کی بات دیکھیے، مزے کی کیا، افسوس اس بات کی، یہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے 2019 میں ان کا ایک ویڈیو دیکھا جب پارلیمنٹ الیکشن تھا کہ جناب یاسین صاحب آپ اور ہمارا راستہ سیم ہے، آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن لڑنا تھا نا۔ اور آج جو سزا ہے وہ ان کے ٹائم کی ہے، اور وہ کیس کیا تھا سب کو پتا ہے، وہ کیسے کیس بنایا گیا تھا۔ تو میں محبوبہ جی کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ڈرامہ بند کریے۔ میں دونوں خاندانوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے آئیے اور ایک ایک گناہ کا معافی جو ہے پہلے لوگوں سے مانگیے، تب جا کر آپ صاف و پاک ہوں گی کہ آپ کسی کی وکالت کریں۔ جب تک آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے دامن میں جھوٹے کیس اور خون کے دبے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کسی کی قربانی کے ساتھ جو ہے اس قسم کا جو ہے بیہیویئر کرنا۔ دس کی ناٹ بی ڈن۔ آپ مارتے بھی خود ہو، روتے بھی خود ہو۔ آفٹر دیر از اے سینس آف ہسٹری، ہر قوم کی ایک سینس آف ہسٹری ہوتی ہے، کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ یہ مرنے والے تھے، یہ مرنے والے تھے، یہ قبر میں جانے والے تھے، یہ جیل میں جانے والے تھے۔ یہاں یہ ملٹیپل رول، آل راؤنڈرز، بالنگ بھی میں کروں گا، بیٹنگ بھی میں کروں گا، اسپن بالنگ بھی میں کروں گا۔ جب آئیڈینٹیفائی کرنا تھا تو تب سامنے دلی کو خوش کرنے کے لیے دیکھیے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، اب آج چٹھی بھی لکھنے میں سامنے، اور مجھے کسی چیز کا نہیں ہے۔
جو میں یاسین کو جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا ہے اس کو کوئی خوشی ہوگی کہ یہ محترمہ جو ہے نا ان کی طرف سے لکھے. ہاں اگر انہوں نے ان کو وکالت نامہ دیا ہے کہ آپ میری بات کرو تو یہ بتائیں, ورنہ ہسٹری میں وائی ڈز شی وانٹ ٹو بی ون کہ جناب اس نے وہ تو خود بول رہا ہے دے دو, اس کا اپنا ایک جو ہے پولیٹیکل اس میں ہوگا. لیکن بار بار میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس نے کیس کیا, اس کیس سے اگر وہ بچے تو یہ جہاں اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہاں بیچارہ پھنس جائے گا. کوئی کیس بھی تو کم نہیں کیے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے محبوبہ جی نے برکتی صاحب کی بات کی. اب مجھے معاف کرنا, میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. آپ بھی اب جاتے ہیں, ہم سے تو آپ بہت سوال پوچھتے تھے الیکشن, آپ وہ ہیں آپ یہ ہیں, ذرا ان سے پوچھئے برکتی صاحب بند کب ہوئے؟ 2016 میں 64 ایف آئی آرز, آئی ہیو چیکڈ اٹ, 64 ایف آئی آرز, 64 ایف آئی آر لگائے ہیں, اور آج وہی بیان بھی دے رہے ہیں. اسے مذاق بنتا ہے ہر اس انسان کا جو جیل میں ہے, مذاق بنتا ہے ہر اس انسان کا جس کو سزا دی گئی ہے. آپ اگر مدد نہیں کر پاتے ہیں, خدا کا واسطہ مذاق نہ بنائیے. آپ مذاق بنا رہی ہیں, آپ ہیوملیٹ کر رہی ہیں ہر ایک کو. ارے آپ نے ان کو فوکس میں لایا, آپ نے 64 ایف آئی آر کیے, ان ایف آئی آرز کے بیسس پر اس وقت وہ بھی بند ہے, ان کی وائف بھی بند ہے, گھر میں چھوٹے نابالغ بچے, اور اب آپ کو یاد آ رہی ہے, اب آپ بیان دے رہے ہیں. سو مائی اونلی پوائنٹ از جسٹ ون, آئی ول کیپ آن ریمائنڈنگ اٹس اے چیلنج. میرے پاس اس طریقے سے میں یہاں رہا ہوں, میں خود جیل گیا ہوں, میرے پاس ڈائری ہے کب کیا ہوا ہے. جب جب یہ آئیں گے میں اس قوم کو یاد انشاءاللہ دلاؤں گا کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا ہے. یہ آل راؤنڈر کا قصہ بند کریں, یا آپ بالنگ کریے یا بیٹنگ کریے, ادھر بی آن دیٹ سائڈ اور بی آن دس سائڈ, یو کین ناٹ بی آن بوتھ سائڈس. سجاد صاحب, آج یاسین ملک نے دہلی ہائی کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ جب میں نے 2006 میں پاکستان میں حافظ سعید سے ملاقات کی, جس چیز کے لیے انہیں ٹیررسٹ کا ٹیگ دیا گیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ منموہن سنگھ صاحب کو بھی ہم نے اس حوالے سے بریف کیا تھا, اور اس وقت کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے این کے نارائنن, ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا تھا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس انسیڈنٹ کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن کافی چیزوں کا فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی میں ایک واحد گواہ. میرے دوست تھے وہ, میں دلی بھی ان کو ملنے جاتا تھا, تو انفیکٹ وہ تو ہر حکومت سے ملے, وہ تو ہر پرائم منسٹر سے اوپنلی ملے ہیں, چوری چوری نہیں ملے ہیں, ایز اے پارٹ آف ڈائلاگ ملے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب انہوں نے وائلنس کو نہ بولا تب یہ آسان بات نہیں تھی. مجھے یاد ہے وہ نگین میں بیٹھے تھے, ایسے شیشے پر ادھر سے گولی آئی, ان کے بال بھی جلے, اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا, بچ گئے. انہوں نے بھی بہت رسک لی. اسٹیٹ کی جو میموری ہے وہ بہت ہونی چاہیے, لیکن یہاں کافی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ڈیل کی, وہ زندہ ہیں. کوئی غلط ڈیل نہیں, جیسے محبوبہ جی شو کر رہی ہے ڈیل, ویسے نہیں. ہی بلیوڈ, اس کا اپنا تھا, وہ کچھ اور بول رہا تھا کہ ڈائلاگ کرو, رائٹ. اور اب اسٹیٹ کو شاید بھول گیا ہے. تو باقی جس کا آپ بول رہے اس کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن کافی چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس کا تو میں ایک گواہ بھی ہوں, کیونکہ میں اکثر ان سے ملنے جاتا تھا. دلی میں تو صرف میں ہی جاتا تھا 1 سال 2 سال جب وہ وہاں بند تھے. اس کے بعد بھی میرے دوست بھی تھے, کالج ٹائم سے میں ان کو جانتا ہوں, تو اس لیے مجھے کافی پتا ہے. تو واٹ ایور ہی سینگ, اسٹیٹ کا بھی ایک چیز ہے کہ انہوں نے پرومس ایک چیز کی اور یہ کی. اب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں گے یاسین کا ایک سٹائل ہے اپنا, اور آئی تھنک اس نے فار گرانٹیڈ لیا ہے. وہ کوئی اس لیے نہیں لکھ رہا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے کوئی زندگی کی بھیک مانگنی ہے. وہ تو اس ایفیڈیوٹ میں صاف لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کو پھانسی دینی ہے تو دو. تو اس میں جب کوئی جاتا ہے ان کی طرف سے چٹھی لکھتا ہے, تو جو اس کا اپنی جو ایک سسٹم ہے وہ ہسٹری میں کیوں بناتے ہیں کہ بھی کوئی اس کی طرف سے گیا اور یہ کیا, اس نے پوچھا ہے کیا, مان نہ مان. اور اسپیشلی جب آپ ہی کی فیملی میں ایک نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے دوسرے کیس میں, ہاؤ کین یو ڈو بوتھ؟ ایک شرم بھی تو آنی چاہیے نا. کتنا, بس میں کلیئر بولنا چاہتا ہوں, ڈرامہ بند. یاسین کے صاحب کے اسی ایفیڈیوٹ کو بی جے پی اب ایک بڑا مدعا بنا رہی ہے اس بات کو لے کے, کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے تھینکڈ ہم فار میٹنگ حافظ سعید ان لاہور. اور بی جے پی اس کو کانگریس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یاسین ٹل لاسٹ ہی واز اے ٹیررسٹ. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کوئی کچھ بھی بولے,
जितनी भी सरकारें आई हैं, सब ने बैक चैनल डायलॉग उन लोगों के साथ किया था जिनने गन को छोड़ दिया था, राइट? तो अब ये मतलब थे, कुछ बच्चे थे, देखिए इसमें तो कुछ जेल में ही बेचारे मर गए, कुछ जेल में हैं, कुछ को सजा हुई है, और कुछ को 60 आदमियों का सीआरपीएफ का सिक्योरिटी भी दे रखा है, वो भी एक तबका है, वो आपको पता होगा, राइट? जब हम लड़ रहे थे तब तो हम पर वो बड़े वो करते, अब तो 60 आदमी सीआरपीएफ के एक बंदे के हैं। अभी तक वो ये नहीं बता रहा है कि वो उस साइड है या इस साइड है, और ना आप में से कोई उसको पूछ रहा है कि भाई साहब तू इस साइड है या उस साइड है। अलबत्ता हां, जब उसको 3 घंटे के लिए पकड़ते हैं, वो आदमी जिसके साथी या जेल में है या कब्र में है बोलता है 3 घंटे के लिए मुझे बंद किया गया है, तो वो भी तो एक सच है ना। सो ऐसी बात नहीं है, जितनी भी सरकारें आई बैक चैनल हमेशा रहा, और अनफॉर्चुनेटली ये जो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है महबूबा जी, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई आपने एक केस में इसको आइडेंटिफाई किया है, अगर इसको छोड़ते हैं इस केस में तो उसमें बेचारे को सजा लग जाएगी। एलटी सिक्कर तेम केस में दिर्जे नमेशन पाई वो गए त्रिवेरी एक्शन कॉर्नी एस्कोरवे ड्रॉप ऑन केस। नो, दिल्ली को खुश रखना है, यहां से कश्मीरी को भी पागल बनाना है, यहां से उसको भी, अगर वो किसी लाइन पर है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करना है। वाह, ये कब तक चलेगा भाई? ये कई कालत चले, लायो तो ऐसी, मारो तो ऐसी, पत करो वाद तो ऐसी। सो आई थिंक वी एज हम जो लोग हैं कश्मीरी, हमें भी अब मेच्योर होना चाहिए। और मैं आपसे भी ताकीद करता हूं कि असेंबली में इलेक्शंस में ठीक ठाक आपने मेरी रेट लगाई। मतलब मुझे दिन में 100 बार पूछा जाता था कि आप बीजेपी हो, जबकि उमर अब्दुल्ला को 100 बार में 1 बार पूछा जाता था आप थे ना वो फॉरेन मिनिस्टर, वो बोलता हाँ था, चलो छोड़ो। बट दिस टाइम ऑल्सो आप पूछिए ना, हु इज बिहाइंड देम? इनने अपने टाइम में उन लोगों के साथ क्या किया है? हम कत पट आजवाद लागा, हम कत पट लगे जेल को मोसूझे, केस को मौके रे। अब जैसे हैं वैसे हैं, ये बेचारों ने अपना एक किया है, सैक्रिफाइस दिया है, 40-40 साल जेल में निकाले। यहां वो शबीर शाह साहब है, आप देखिए उनका वो ही इज इल, एक दिन दिया बयान बस छोड़ दिया, उसके बाद यार देखो मैं आपको बात बताऊं, ये कौम को भी थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। जिस कौम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है ना कि ये 370 वापस लाएगी, 35A वापस लाएगी, मुझे याद है जब पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हम स्कूल में होते थे, तो तब भी कुछ उतना नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत प्रो इंडिपेंडेंस वाले लीडर्स होते थे, आजादी चाहिए जी, वो चाहिए थी, बट ऑन द फ्रिंजेस, ये कोई मतलब उतना बड़ा ये नहीं होता था। जब इनको ये पकड़ के लेते थे, ये इन पर ये केस नहीं लगाते थे कि ये अलहदगी पसंद है, केस लगाते थे कि भाई इन्होंने जेब काटा है किसी का, इन्होंने लड़की को छेड़ा है किसी को, ये जी उमर हामिद सांदिन ये चोरी करने निकले थे, टू बिलिटल देम, उनको अपनी नजरों से गिराने के लिए। फिर कोर्ट में जब बोलते थे हाजिर हो जाए फलां जेब कुतरा, अब उसी को इस कौम को लगा कि ये 370 वापस लाएंगे। सो आप क्या करो, मतलब ये थोड़ा चु कोमस अष्टी चुवचन, हम भी कोई दूध के दुले नहीं है, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन दिस थिंग so blatantly, day one you identify him as a kidnapper and pray to the court that give him the harshest sentence, and the next day you write to home minister कि जनाब अब आप इसको ये भाई आपने पूछा है उसको, वो तो कुछ और बोल रहा है, वो बोलता आपको जो करना है करो, what is your role? So that's why I thought it's imperative कि एटलीस्ट कोई आकर बोले कि साहब इनको आईना दिखाएं, दे डोंट रिप्रेजेंट एनीबडी, व्हाट दे से इज इन देयर पॉलिटिकल कैपेसिटी फॉर देयर पॉलिटिकल गोल्स एंड नथिंग एल्स। आपने खुद कहा कि आप यासीन के साथ रहे हैं, जेल भी गए हैं, तो इस पूरे मामले के एफिडेविट का सामने आना या चिट्ठी का सामने आना, टाइमिंग को लेके क्या कहेंगे? देखो, आई विल टेल यू, जहां तक यासीन का सवाल है, आई एम नॉट सरप्राइज द वे ही इज बिहेव। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि वो इसको कंटेस्ट नहीं करेगा, हालांकि मीडिया ने उसको किसी और शक्ल में पेश किया। आई ऑलवेज नहीं कि वो कंटेस्ट नहीं करेगा, उसका अपना एक स्टाइल है, उसका अपना एक दिमाग है, राइट, उसकी अपनी एक सियासत है। सो मैं कोई सरप्राइज नहीं हूं कि वो कंटेस्ट नहीं कर रहा है, और जाने से मतलब अगर उसको ये लगेगा कि ये दे विल हैंग मी, तो उसका है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा जाने से पहले, ऐसे थोड़ी जाएगा।
सो दैट इज समथिंग, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो कुछ बोल रहा है या कंटेस्ट नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। मुझे कोई उसमें मैं सरप्राइज नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि फांसी होगी? अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो। तो लेकिन ये है कि नोइंग हिम, वो भी कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर उसको देंगे। तो बाकी अल्लाह करे, गुड सेंस प्रिवेल्स। नॉन वायलेंस के लिए उसने भी बहुत किया है। पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने रिनाउंस किया है वायलेंस और उसके बाद अच्छा काम किया है। उसने भी एक बार जब बोला मैं नहीं करूंगा, उसके बाद हाथ नहीं लगाया। ये भी एक चीज है। सेंटिमेंट भी देखना होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखने होते हैं। सो अल्लाह करे कि ये ऐसा कुछ ना करे।